بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن کی یہ سورت جو پڑھتا ہے، اللہ سے جو دنیا کی قیمتی چیز مانگے اللہ خوشی سے دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے پاس پیسوں کی کمی ہے تو اس سورت کا فجر کی سنتوں کے بعد تلاوت کرے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پیسوں کے بند دروازے خود ہی کھول دے گا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی و غفلت اور کاہلی و کوتاہی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کے اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز فجر پر 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہے، تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندھا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ حضرت عمارہ بن رویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے سورج کے طلوع و غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی یعنی فجر و عصر کی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن پڑھی جانے والی نماز با جماعت سے افضل کوئی نماز نہیں ہے، میرا گمان یعنی خیال ہے تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ 5 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر و عشاء با جماعت پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ نماز جنت کی چابی ہے، اللہ پاک ہمیں وقت پر 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، کوئی بھی وظائف ہو، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی تسبیح ہو یا کوئی ذکر و اذکار ہو، یہ تمام ذکر اللہ تعالیٰ کے انوار کی کنجی ہے، بصیرت کا آغاز ہے اور جمال فطرت کا اقرار ہے، یہ حصول علم کا جال ہے، یہ تماشا کا ہستی کی جلوہ آرائیوں اور حسن افرینیوں کا قرار ہے۔ ذاکر کے ذکر میں، زاہد کے فکر میں خالق آفاق کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ تمام اذکار دراصل خالق حقیقی سے رابطے کی ایک شکل ہے۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ربانی ہے، اور یقین کرو کہ اللہ کا ذکر ہر چیز سے بزرگ تر ہے۔ اللہ کے ذکر میں نماز، تلاوت، قرآن حکیم، دعا اور استغفار سب شامل ہے۔ ذکر اللہ کی بڑی عظمت، اہمیت اور برکات ہیں۔ ذکر اللہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ ذکر اللہ سے منور ہو جاتے ہیں۔ ذکر اللہ سے ہی وہ راستہ اور دروازہ ہے جس کے ذریعے ایک بندہ بارگاہ الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی اور جہاں بھی کچھ بندگان خدا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں، اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہیں، اور اللہ اپنے مقربین فرشتوں سے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ کے ذکر کو اپنے دل میں بڑھاتے ہوئے اور اس کی مدد کی چنگاری کو اپنے اندر روشن کرتے ہوئے آج آپ کی خدمت میں اس ذات پاک کے ذکر کے حوالے سے ایک ایسا وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے جو 1000 سال سے چھپی غیبی مدد کی تسبیح کا وظیفہ ہے۔ جو شخص فجر کی سنتوں کے بعد اس کو پڑھ لیتا ہے، غیب سے اس کو دولت ہی دولت ملے گی، دولت کی بارش برسنا شروع ہو جائے گی، دولت کے حوالے سے اس کے جتنے بھی مسائل ہوں گے وہ فوراً حل ہو جائیں گے، اس کی مشکلات آسانی میں بدل جائے گی۔
اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، اس کی غیبی خزانوں سے مدد کرے گا۔ آج کا وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت پڑھ کر کرنے کا وظیفہ ہے۔ قرآن کی ایک سورت پڑھ کر دعا کرو، ہر مصیبت دکھ پریشانی صرف ایک سورت سے حل۔ ویسے تو دن رات کے بہت سے وظائف ہیں، لیکن آج آپ کی خدمت میں یہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ نماز فجر کی سنتوں کے بعد ایک سورت کا بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کے اس خاص وظیفے کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یقین جانیں کہ درود پاک واحد ایک ایسی دعا ہے جو ہماری حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو پر لگا دیتی ہے اور ہماری حاجات فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جاتی ہیں۔ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں سب سے پہلے ایک بات کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے، سب سے پہلے آپ پرسکون رہا کریں، اس ذات کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت ایک موقع پر ارشاد فرماتا ہے کہ وہی لوگ مطمئن ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میرا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے آپ کو جس حال میں رکھا اس میں آپ خوش رہا کریں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں، اور آپ کو جو بھی جتنی بھی آپ کی توفیق ہے اس کے مطابق آپ غریبوں کو صدقہ لازمی دیا کریں۔ فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنے سے رات تک 1 کروڑ نہ ملے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ اگر آپ لوگوں کو مالی پریشانی ہے، آپ لوگ غریب ہیں، آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، تو فجر کے بعد یہ وظیفہ کر لیں۔ جب آپ کو صحیح لگے آپ وظیفہ کر لیں۔ آپ کو جو عمل بتا رہا ہوں یہ عمل کر لینا۔ بڑی سے بڑی رقم چاہیے ہوگی، بڑی سے بڑی رقم کی آپ کو ضرورت ہوگی، اگلے دن آپ کو انشاءاللہ وہ رقم اللہ پاک نے چاہا تو ضرور مل جائے گی۔ خاص عمل ہے، بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ جس بہن بھائی نے اپنی زندگی میں یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیا، آپ لوگوں کو کبھی زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ عمل مکمل ہوتے ہی آپ لوگ ایسے معجزات دیکھیں گے، ایسی آپ کو غیب سے مدد ہوگی کہ آپ لوگوں کو جتنی بڑی سے بڑی رقم آپ کو چاہیے ہوگی آپ لوگوں کو ضرور ملے گی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ایسا وظیفہ ملے کہ اس کی پریشانی ختم ہو جائے، اس کی بے روزگاری ختم ہو جائے۔ اگر اسے دولت چاہیے تو اس کو دولت مل جائے، اگر اس کی کوئی حاجت ہے تو اس کی یہ حاجت پوری ہو جائے۔ جو میں عمل بتاؤں گا آپ نے ویسے ہی اس عمل کو کر لینا ہے۔ یہ 1 منٹ کا آسان سا عمل ہے۔ اس وقت آپ یہ عمل کیجئے گا جب آپ نماز کی سنت پڑھ لیں۔ میرے اکثر بھائی، میری بہنیں ایک ہی بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہم بہت سے عمل کرتے ہیں، بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہماری مالی پریشانی کبھی ختم نہیں ہوئی۔ تو میرے بہن بھائیوں، فجر کی نماز کے بعد ہی عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا۔ ناظرین، ویسے بھی تو آپ لوگ بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، تو ایک بار یہ آزما کر دیکھ لو۔ آپ لوگوں کے اپنے فائدے کے لیے یہ خاص عمل بتا رہا ہوں، مجرب عمل بتا رہا ہوں۔ دولت کے بند دروازے اگر رات سے پہلے پہلے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ یہ خاص عمل کرنے سے فوری مدد ملتی ہے۔ یہ عمل جو بھی کرتا ہے کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے والے سے رب کی ذات اتنا خوش ہو جاتی ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے ذکر کرتا ہے، فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس بندے کی تمام رکاوٹیں بندشیں دور فرما دو۔ اللہ والو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ سے خوش ہو جائے، آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے، تو یہ خاص وظیفہ اور ساتھ میں ایک دعا بھی آپ کو بتاؤں گا، لہذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو پورے وظیفے کی سمجھ آ جائے۔ اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اللہ کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے۔ رب کی ذات جس بندے سے راضی ہو جائے اس کی نسلوں کو آباد فرما دیتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑنا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان اور مجرب ہے، اور اس کا کرشمہ دیکھو گے کیسے آپ کے اوپر اللہ پاک کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ سارے وظائف کا بادشاہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو کرنے کے بعد آپ دیکھنا کیسے اللہ آپ کے اوپر رحمت فرمائے گا، کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش ہے، رکاوٹ ہے، آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار چل نہیں رہا، گھر میں جو بھی بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، مایوسی ہے، انشاءاللہ اس وظیفے سے یہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر سے ہر طرح کی جو بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، ٹوٹ جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی۔ جو بھی آپ کے مقصد ہیں، جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، وہ پورا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے جو بھی کام کرتے تھے وہ صحیح نہیں ہوتا، یا آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہے، آپ کسی کام میں لگے ہو، اس میں آپ کو فائدہ نہیں مل رہا، تو اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ہر طرح کی بندش یا رکاوٹ، نظر اور حسد جب دور ہو جائے گا اور آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا۔ اور صرف ایک تسبیح پڑھیں اور اس وظیفے کی برکت سے دولت آپ کے ہاتھوں میں ہوگی، آپ کے ہاتھوں میں پیسہ ہوگا انشاءاللہ، غیب سے آپ کے لیے دولت کا بندوبست ہو جائے گا۔
یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یہ جو تسبیح ہے اس کو پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ ہستی جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جسے کوئی گمان نہ چھو سکا، تعریف کرنے والے اس کی تعریف سے عاجز رہے، اسے زمانے کی بے ثباتی کا کوئی خوف نہیں، پہاڑوں کے وزن اور سمندروں کی پیمائش کا علم اس کے پاس ہے، بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کی اسے خبر ہے، کس پر رات کی ضمت اور دن کی روشنی ہے سب جانتا ہے، آسمان کی بلندی، زمین کی پستی، زمین کی گہرائی، سمندر کی گہرائی اور پہاڑوں کی چوٹی پر کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، وہ ہر چیز کو اس کی تمام تفاسیر کے ساتھ جانتا ہے۔ آپ آہستہ سے بولیں یا زور سے، وہ آپ کے اندر چھپی تمام باتوں سے باخبر ہے، وہ تمام رگوں میں چلنے والے خون کی آواز سنتا ہے، پتے کے ٹوٹنے اور زمین پر اس کے گرتے وقت آواز کو سنتا ہے، زمین کے اندر اس کے نیچے چلنے والے کیڑے مکوڑوں کی آواز کو سنتا ہے، سمندر کی تہوں میں چلنے والی مچھلی کی آواز سنتا ہے، باہر و بر میں جو کچھ ہے سب کچھ اس کے علم میں ہے، اور اس کائنات کا بادشاہ ہے، رب ہے۔ مسند احمد حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں اس کا واقعہ بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عظمت کو بیان فرما رہے تھے، اس وقت آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کا جسم ہل رہا تھا اور دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ زمین پر گر پڑے۔ اسے اللہ تعالیٰ کے معارفت اور خوشیاں کہتے ہیں۔ یہ معارفت انسان کے اندر ایک کیفیت پیدا کرتا ہے، یہ کیفیت اللہ کو دیکھے بغیر دیکھ لینا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کی اس عظیم کائنات جس کا ہم ایک بہت ہی چھوٹا قطرہ ہیں، ہمیں ایک ہی مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور وہ ہے عبادت کے علاوہ کوئی مقصد حیات نہیں۔ مسائل اور ذریعے ہوں، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی کمی کو پورا کرنے کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا گیا، اور نہ اللہ رب العزت کا کوئی کام اٹک گیا جس کی وجہ سے انسان کی خلقت ضروری تھی۔ انسانی خلقت کا واحد مقصد صرف عبادت ہے، انسان سے خلقت کے صرف عبادات مطلوب ہیں، اس لیے صبح و شام اسے یاد کرو۔ یہی انسان کی معراج اور امتیاز ہے۔ جو انسان اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے تو ساری دنیا اس کے غلام ہو جاتی ہے، اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے، پھر اس انسان کے دشمن اللہ کے دشمن بن جاتے ہیں، اس کے دوست اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں۔ جس نے اللہ کے دوست کو تکلیف پہنچائی وہ قادر مطلق اس سے اعلان جنگ کر لیتا ہے۔ اللہ کا ہو کر تو دیکھیے، اللہ کی ذات کو مقصد بنا کر زندگی گزار کر تو دیکھیے، اللہ کے لیے مرنا، اس پر مٹنا سیکھیے، اس کے لیے جینا سیکھیں۔ خوشی بھی وہی ہو جو اسے پسند ہو، غم بھی اس کے لحاظ سے جو اسے پسند ہو، ہر دم ہر لمحہ اس کی رضا مطلوب و مقصود ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر پل، ہر وقت، ہر لمحہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسلام نے شکر ادا کرنے کے ہمیں 4 طریقے بتائے ہیں: دل سے شکر ادا کرنا، زبان سے شکر ادا کرنا، نعمتوں کے استعمال سے شکر ادا کرنا، اور مخلوق خدا کی خدمت سے شکر ادا کرنا۔ اگر کوئی آپ پر احسان کرتا ہے، آپ اس کی بجائے احترام کسی اور کا کریں، وہ ناراض ہو جائے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بجائے کسی اور کا احترام و اکرام کریں گے تو اس عمل سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک فطری اصول ہے کہ جس پر کوئی احسان کرتا ہے وہ بندہ اس کا غلام بن جاتا ہے اور اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور اس کی پسند کو بھی ترجیح دیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے حقیقی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہر وقت ماننے کی، ترقی دینے کی کوشش کریں۔ اور شکر کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کا اقرار اور اظہار کرے، اللہ تعالیٰ کی ہر دی ہوئی چیز پر الحمدللہ کہے۔ مثلاً الحمدللہ اللہ نے مجھے آنکھوں کی نعمت سے نوازا۔ بندوں کا شکر ادا کرنے سے مراد کہ وہ آپ کو کوئی چیز دے اور بدلے میں آپ اس کو جزاک اللہ کہیں، تاکہ اس کے ذریعے اس کی دی ہوئی نعمت کا اس کو بدلہ مل جائے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا، رب کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم نے ہر طور پر استعمال کرنا اور اس کا استعمال کر کے شکر کا اظہار کرنا ہے۔ ناظرین، یہ بے حد خاص عمل ہے، جتنی بڑی آپ کو رقم چاہیے ہو کسی بھی دن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، جب آپ کا دل مانے، جب آپ کو ضرورت ہو۔ آپ یہ 1 منٹ کا عمل کرنے کے بعد آپ لوگ خود معجزہ دیکھ لینا، اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھنا، اور پھر مجھے بھی بتانا۔ انشاءاللہ غیبی طریقوں سے آپ کو ایسی مدد ہوگی، جو رقم آپ کو چاہیے اسے کہیں زیادہ آپ کو ملے گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، عمل کو آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں۔ سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور آپ بھی وہ فضیلت حاصل کر لیں۔ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ اللہ پاک کے اسم مبارک ہیں، یا حی یا قیوم، دونوں کو ملا کر ایک لفظ بنے گا۔ یا حی یا قیوم اس طرح پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یا حی یا قیوم کے بے شمار فائدے ہیں۔ یا حی یا قیوم کا وظیفہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی عزت اور دولت عطا فرماتا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے والے کو جابر سلطان کے خوف سے نجات مل جاتی ہے اور پڑھنے والے کو سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے یہ 2 نام روزانہ پڑھ لو، پھر ایسا معجزہ ہوگا، جو چاہو گے وہی ملے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ 2 ناموں کا ایک مجموعہ ہے۔ اس کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی دن جو بھی یہ ان اعمال کو کر لے گا تو اللہ کے حکم سے جو بھی ان کی حاجات ہوں گی، جو بھی پریشانیاں ہوں گی، جو بھی ان کے معاملات ہوں گے، اللہ اس کے معاملات میں رہنمائی فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی ان ناموں کے پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ اگر ان اعمال کو اس طرح سے پڑھ لیا جائے تو اس میں بے شمار فائدے ذکر کیے گئے ہیں، وہ آپ کو حاصل ہوں گے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کے ان 2 نام یعنی یا حی یا قیوم آپ نے کسی بھی دن فجر کی سنتوں کے بعد بیٹھ کر 100 مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ معاشی تنگی کے لیے سورۃ مزمل نماز فجر کے بعد 41 مرتبہ پڑھنے سے تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ دکھ درد سے نجات کے لیے 31 مرتبہ پڑھے۔ اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو 101 بار پڑھے۔ لڑکے یا لڑکی کا رشتہ درکار ہو تو 3 تسبیح اس سورہ پاک کی پڑھے۔ اگر کسی کی بیوی نافرمان ہو تو اس کے لیے 7 بار پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کے اسے کھلا دے۔ جسم درد کرتا ہو اور کام کاج میں جی نہ لگتا ہو تو 7 بار پڑھ کر خود پر دم کرے۔ بچہ نافرمان ہو تو 3 بار کسی چیز پر دم کر کے کھلا دے۔ امراض چشم کا علاج، اگر کوئی امراض چشم میں مبتلا ہو تو اس کی بینائی کمزور ہو رہی ہو، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہو، تو ایسی صورت میں 41 مرتبہ یہ سورت مبارک پڑھ کر پانی پر دم کرے اور آنکھوں پر لگائے۔ جو پانی بچ جائے اس کو یقین و عقیدت کے ساتھ پی لے تو حق تعالیٰ نے چاہا تو 7 دنوں کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی بدولت اپنے اسم مبارک کی برکت سے شفا عطا فرمائے گا۔ آنکھوں کی جملہ تکالیف دور فرما کر اس کی بینائی میں اضافہ فرما دے گا۔ اس عمل کو معمول بنا لینے سے بھی بینائی میں کمی واقع ہوتی ہے اور امراض چشم سے بچاؤ رہتا ہے۔ اس سورہ مبارک کو بکثرت باوضو حالت میں پڑھنے والا مستجاب دعوات ہو جاتا ہے۔ رب تعالیٰ اس کی ہر جائز مراد کو قبولیت کا شرف بخشتا ہے اور اسے اپنے خصوصی انعامات سے نوازتا ہے۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اس سورت پاک کی یکسوئی سے ذکر کرنے سے رب تعالیٰ صاحب کشف کے مرتبے سے سرفراز فرماتا ہے، دین و دنیا میں اس کے لیے بھلائی کے سامان پیدا فرماتا ہے۔ اگر کوئی گھریلو قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہو اور سخت ذہنی دباؤ کا شکار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ درمیان میں 4 مرتبہ اس سورت مبارک کو پڑھ کر پانی پر دم کرے اور پی لے۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو چند یوم میں ہی اس کی ہر پریشانی راحت میں بدل جائے گی اور اسے سکون قلب بھی نصیب ہوگا۔ مالی پریشانی کو دور کرنے کے لیے بھی یہ عمل انتہائی کارگر ثابت ہوا ہے۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اگر کوئی بیمار ہوگا تو اس کو شفائے کاملہ نصیب فرما دی جائے گی۔ انسان تھوڑا سا بیمار ہوتا ہے لیکن شفائے کاملہ سے مراد اس کو اللہ پاک مکمل شفا نصیب فرمائیں گے۔ وظیفہ پڑھتے ہوئے 1 گلاس پانی کا بھر کر رکھ لیں، اس پر پھونک ماریں اور سب گھر والوں کو پلا دیں اور پھر انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جو بھی اس کو پڑھے گا انشاءاللہ بیمار پڑھ کر پیے گا تو بیماری سے شفا مل جائے گی۔ خود بھی پئیں اور اپنے گھر والوں کو بھی پلائیں اور اس عمل کے کرنے سے اللہ اس کی عمر دراز فرما دیں گے اور قوت روحانی میں اضافہ فرما دیں گے۔ اگر کسی سخت حاجت کے موقع پر پڑھے گا تو اس کو چاہیے کہ اس مقررہ وقت میں پڑھ کر اول و آخر درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کو طلب کرے، انشاءاللہ اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اگر آپ کا کوئی بھی وظیفہ آپ کے کام نہیں آ رہا تو یہ لازمی کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ وظائف کام کیسے کرتے ہیں۔ ساری زندگی عمل کرتے رہو گے اور دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے رہو گے۔ جس نے اس عمل کو کیا مال و دولت بے حساب پایا۔ عمل لازمی کر کے دیکھیں، اس عمل کو
کسی بھی دن فجر کی سنتوں کے بعد کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔